امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں قرآن پاک کے 10 بارے سنا دوں. سنانے والا کون ہے؟ امام الانبیاء. لب و لہجہ بھی کتنا پیارا ہوگا، انداز بھی کتنا پیارا ہوگا. وہ صحابہ جس نے قرآن سننے کے لیے جسم کی چمڑیوں کو اتروا کے رکھ دیا، وہ صحابہ جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بال بچوں کو علیحدہ کر دیا، اپنے خاندان کو علیحدہ کر دیا. ان کے دلوں کے اندر کتنے جذبات ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر قرآن کو سننے کے لیے کتنی محبتیں ہوگی. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے قریب آ کر بیٹھ گئے، جھرمٹ بنا کر بیٹھ گئے. ایک پارے کی بات نہیں، 2 پاروں کی بات نہیں، 3 پاروں کی بات نہیں. اگر اللہ کے نبی 10 پارے بھی سنا دے، ان صحابہ میں سے کسی کی مجال نہ تھی وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر چلا جاتا، اللہ کے نبی کو تنہا کر دیتا. اللہ کے نبی نے تمام کو بٹھا لیا، مشتاق بن کر بیٹھے ہوئے، شوق کے عالم کے اندر بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی ہے، پھر کسی کام کے وجہ سے اٹھ کر چلے گئے. کافی دیر کے بعد دوبارہ آ گئے. صحابہ آپس میں سوچنے لگ گئے، لو جی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 10 پارے سناؤں گا، لیکن ایک ایک سورہ مبارکہ تلاوت کر کے چلے گئے، ان 10 پاروں کا کیا بنے گا؟ اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے، چہرہ مبارک کے اوپر مسکراہٹ ہے. آپ نے فرمایا اے میرے دیوانوں میں تمہیں دیکھ کر سمجھ گیا تم چاہتے کیا ہو. آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبریل امین آ گیا اور مجھے بتا کر چلا گیا جو ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ 10 پاروں کا اجر عطا فرمائے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک دفعہ پڑھیے کتنے پاروں کا ثواب ہے بھائی؟ 10 پاروں کا ثواب ہے. 10 پاروں کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دفعہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھو اللہ پورے قرآن کا اجر عطا فرما دے گا. پورے قرآن کا اجر اللہ عطا فرما دے گا، بس پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے. ذکر وظائف ساری چیزیں اللہ کے نبی چھوڑتے، صرف قرآن کی تلاوت کرتے، صرف قرآن کی تلاوت فرماتے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سننے اور سنانے کا مہینہ ہے. ایک دفعہ قرآن سورہ اخلاص کی تلاوت 10 پاروں کا اجر، 3 دفعہ تلاوت اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا اجر عطا فرما رہا ہے. صحابہ اللہ کے نبی گارنٹی دی ہے، پھر گارنٹی دی ہے، بخشش کی گارنٹی اللہ کے نبی نے دی ہے. اس سورہ مبارکہ سے محبت کرو، اسے پیار کرو. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اشراق کی نماز عطا فرماتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دوسری مسجد قبلتین کے اندر چلے جاتے، مسجد قباء کے اندر آ جاتے. وہاں آ کر اللہ کے نبی آرام فرمایا کرتے، 2 رکعت نماز عطا فرماتے. اور آپ نے فرما دیا اے میرے صحابہ جو شخص یہاں پر 2 رکعت ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مقبول عمرے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی نماز ادا کرنے کے بعد ایک پاس میں بڑا باغ آباد ہے، اس باغ کے اندر اللہ کے نبی تشریف لے جاتے، وہاں جا کر پاؤں مبارک کو نیچے دہلیز کے اوپر لٹکا لیا کرتے. صحابہ کرام کھجوروں کے گوشے توڑ توڑ کر لاتے، اللہ کے نبی کو ہاتھوں کے ساتھ کھجور کھلاتے، اللہ کے نبی نوش فرمایا کرتے. فرمایا چند دنوں کے بعد صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مسجد قباء کے اندر فلانے کو آپ نے امام بنا دیا، جب بھی کوئی قرات والی نماز آتی ہے، فجر کی نماز آ گئی، مغرب کی نماز آ گئی، عشاء کی نماز آ گئی، ان ساری رکعتوں میں سے ایک رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، قل هو اللہ احد کو پڑھتا ہے. اللہ کے نبی ہم نے کتنی دفعہ کہا ہر روز نہ بڑھ کر صورت بدل لیا کر. اس نے صاف اعلان کر دیا اگر تم نے نماز پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو.
پڑھو، لیکن میں ہر روز اس کی تلاوت کروں گا، نماز کے اندر اس سورہ مبارکہ کو پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا میرے صحابی کیا تجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے اس سورت سے محبت ہے، اللہ کو تجھ سے محبت ہے، اس سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، راستے کے اندر چلتے چلاتے ایک صحابی گنگنا رہے تھے، حضور نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ۔ صحابی کا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، دعا دینے والا کوئی نہیں ہے، حضور کس کو فرما رہے ہیں کہ وجبت وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ ما وجبت یا رسول اللہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا میرے صحابی یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اللہ اس کے جنت میں درجات کو بلند کرتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اسے پڑھنے کا معمول بناؤ، اپنی زندگی کے اندر اس سورہ مبارکہ کو لے کر آؤ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرہ مبارک سے نکل کر آئے، آپ نے دیکھا میرا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مصروف ہے، جھوم جھوم کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ آ کر قریب ہو کر بیٹھ گئے، اس کے قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے اندر مصروف ہو گئے۔ یقین جانیے جس کے اوپر قرآن اترا اسے سننے کے اندر لذت آ رہی ہے، جس نے قرآن اتارا وہ بھی قرآن کو سننا پسند کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جب قریب آ کر بیٹھ گئے، حضرت ابی بن کعب نے قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا، خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ وہ سامنے آ کر بیٹھ گیا جس کے اوپر قرآن اتارا گیا، وہ سامنے آ کر بیٹھ گیا جو صاحب قرآن بنایا گیا، وہ سامنے آ کر بیٹھ گیا جو نبیوں کا بھی نبی بنایا گیا، وہ آ کر بیٹھ گیا جس نے قرآن پڑھنے کا انداز بتایا، جس نے قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا، جس نے قرآن پڑھنے کا سلیقہ بتایا، جس نے قرآن سننے کا انداز بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی قریب آ کر بیٹھ گئے، صحابی ادب کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی پڑھتا کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو گیا؟ حضرت صحابی رسول نے فرمایا آقا میں کیسے تلاوت کروں، یہ تو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، یہ قرآن تو آپ کی ذات کے اوپر اتارا گیا، میری اتنی ہمت کا آپ کو میں قرآن سناؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں خود نہیں آیا، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور آپ کے قرآن کی تلاوت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ آسمانوں پر آپ کے قرآن کی تلاوت کو سن رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے جب یہ سنا آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا، فرمایا اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا اللہ سمانی، اللہ نے تیرا نام لے کر فرمایا میرے کعب سے جا کر کہو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھنا شروع کر دے۔ حضرت ابی بن کعب قرآن پڑھتا چلا گیا، یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا نبی سن رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے۔ آج رمضان کے مہینے کے اندر امتی جب قرآن کی تلاوت کرے گا اندازہ کرو رمضان کے مہینے میں کتنی اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔